بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 147 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس ما تتم بہ الکفالۃ کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولا تصح الکفالۃ سے لے کر اختلف المشائخ رحمہم اللہ تعالی تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، التملیک لا یتم بواحد، کہ تملیک یہ ایک سے تام نہیں ہوتی، یعنی عقد کے دو شطر ہوتے ہیں، ایجاب اور قبول۔ تو اگر مجلس عقد میں ایجاب ہو جائے اور قبول نہ ہو تو تملیک تام نہیں ہوگی۔ اصل نمبر 2، الالتزام یتم بالملتزم، کہ التزام یہ التزام کرنے والے پر تام ہوتا ہے۔ اب کی عبارت کی طرف، قال ولا تصح الكفالة الا بقبول المكفول له في مجلس العقد، وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله تعالى، وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى آخرا يجوز اذا بلغه فاجاز، ولم يشترط في بعض النسخ الاجازه، والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا له انه تصرف التزام فيستبد به الملتزم، وهذا وجه هذه الروايه عنه، ووجه التوقف ما ذکرناه في الفضولی في النکاح۔ اور کفالت درست نہیں ہے مگر مجلس میں مکفول لہو کے قبول کرنے سے، اور یہ طرفین کے نزدیک ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جائز ہے جب اسے خبر پہنچی ہو تو اس نے اجازت دے دی ہو، اور بعض نسخوں میں اجازت کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، اور یہ اختلاف کفالہ بالنفس اور مال دونوں میں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ یہ تصرف کا التزام ہے، پس التزام کرنے والا اس میں مستقل ہوگا، اور یہ اس سے روایت کردہ روایت کی وجہ ہے۔ اور اجازت پر موقوف روایت کی وجہ وہ ہے کہ جسے ہم نے نکاح میں فضولی کے حق میں ذکر کیا ہے۔ قال ولا تصح الكفالة الا بقبول المكفول له، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ صحت کفالہ کے لیے مکفول لہو کا قبول کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے طرفین اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے مابین۔ طرفین فرماتے ہیں کہ مکفول لہو کے قبول کے بغیر کفالت درست نہیں ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے دو روایات منقول ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ مکفول لہو کو جس مجلس میں عقد کفالہ کی خبر پہنچی اور اسی مجلس میں اس نے قبول کیا تو عقد کفالہ جائز ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت ان سے یہ منقول ہے کہ عقد کفالہ مکفول لہو کے قبول کرنے پر موقوف نہیں ہے، اس کے اجازت کے بغیر بھی عقد کفالہ منعقد ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْإِجَازَةَ، یہ بعض نسخوں سے امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی کتاب المبسوط کے نسخے مراد ہیں۔ والخلاف فی الکفالۃ بالنفس والمال جمیعا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کفالہ بالنفس اور مال دونوں میں طرفین اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا یہی اختلاف ہے۔ لہو انہ تصرف التزام، یہاں سے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی جو دوسری روایت ہے کہ یعنی اجازت پر صحت عقد کفالہ یہ موقوف نہیں ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ عقد کفالہ اپنے آپ کے اوپر التزام کا نام ہے، یعنی اپنے آپ کے اوپر کسی چیز کو لازم کرنا، اور التزام میں ملتزم مستقل ہوتا ہے، اس کو کسی دوسرے کے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ نظر کی صورت میں، کہ نظر میں بھی ایک شخص غیر واجب چیز کو اپنے آپ کے اوپر واجب کرتا ہے تو صحت نظر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرا شخص قبول کرے۔ ایسی ہی عقد کفالہ بھی چونکہ اپنے آپ پر التزام کا نام ہے، لہذا اس میں بھی مکفول لہو کے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وجہ التوقف، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی پہلی جو روایت ہے یعنی یجوز اذا بلغہ فاجاز، اس روایت کی وجہ اور دلیل صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم کتاب النکاح میں
فضولی کے نکاح میں ذکر کر چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقد کے دو حصے ہیں، ایجاب اور قبول۔ ایجاب ایک مجلس میں کیا گیا، جس کے حق میں ایجاب کیا گیا ہے اس کو خبر پہنچی اور اسی مجلس میں اس نے قبول کیا، تو یہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں جائز ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے جو کہ اپنی ذات کے حق میں وہ اصیل ہے، اور مثلا حسن صاحب ہے، اس کے حق میں وہ فضولی ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں اپنا نکاح حسن صاحب کے ساتھ کروایا۔ پھر حسن صاحب کو جب خبر پہنچی، اس نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ تو جیسے نکاح کی صورت میں ماورائے مجلس خبر پہنچنے پر جب حسن صاحب نے قبول کیا تو نکاح منعقد ہوا، ایسی ہی عقد کفالہ میں جب مکفول لہو کو خبر پہنچے اور اسی مجلس میں اس نے قبول کیا تو یہ عقد بھی جائز ہو جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ فَلَهُمَا أَنَّ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمُطَالَبَةِ مِنْهُ فَيَقُومُ بِهِمَا جَمِيعًا وَالْمَوْجُودُ شَطْرُهُ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ قال إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثيه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز لأن ذلك وصية في الحقيقة ولهذا تصح وإن لم يسمى المكفول لهم۔ اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اس میں تملیک کا معنی ہے اور وہ اس کی طرف سے مطالبہ کی تملیک ہے، پس یہ معنی دونوں کے ساتھ قائم ہوگا، اور یہاں موجود اس کا ایک جز ہے، لہذا مجلس کے بعد پر موقوف نہیں ہوگا، سوائے ایک مسئلہ کے، اور وہ یہ کہ مریض اپنے وارث سے کہیں کہ میرے ذمہ جو قرض ہے میری طرف سے اس کا آپ کفیل بن جائیں، پس وہ قرض خواہوں کی عدمی موجودگی میں کفیل بنا تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ در حقیقت وصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صحیح ہے اگرچہ مکفول لہو کے نام نہ لیے ہوں۔ وَلَهُمَا، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جہاں پر تملیک ہو تو تملیک کی صورت میں مجلس عقد میں ایجاب اور قبول دونوں ضروری ہے، جیسے کہ بے ہے، بے میں تملیک ہوتی ہے، تو اگر مجلس میں ایجاب اور قبول نہ ہو تو بے متحقق نہیں ہوتی، اگرچہ مجلس عقد کے بعد قبول کیا جائے تو اس قبول کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر یعنی عقد کفالہ میں کفیل مکفول لہو کو مطالبے کا مالک بنا رہا ہے، یعنی عقد کفالہ میں ضمناً تملیک کا معنی ہے، تو تملیک کا معنی پائے جانے کی وجہ سے اسی ہی مجلس میں ایجاب اور قبول کرنا ضروری ہوں گے، ماوراء مجلس مکفول لہو کے اجازت پر موقوف نہیں ہوگا۔ فَيَقُومُ بِهِمَا جَمِيعًا، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقد کفالہ میں تملیک ہے تو صحت تملیک کے لیے ضروری ہے کہ مملک اور مملک دونوں مجلس عقد میں موجود ہو۔ کفیل جب مکفول لہو کو مطالبہ کا مالک بنائے تو اسی مجلس میں اس کو قبول کرے، تب ہی تملیک کا معنی متحقق ہوگا۔ والموجود شطرہ، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں عقد کا ایک حصہ ماوراء مجلس پر موقوف ہو سکتا ہے اور طرفین کے ہاں نہیں ہو سکتا۔ تو جب کفیل نے ہماری اس مختلفی صورت میں ایجاب کیا تو یہ عقد کا ایک حصہ ہے جو اس مجلس میں پایا گیا ہے، اور دوسری مجلس میں جب مکفول لہو کو خبر پہنچی اس نے قبول کیا تو چونکہ یہ اسی مجلس عقد میں نہیں پایا گیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور عقد کفالہ درست نہیں ہوگا، اور صحت کفالہ کے لیے ضروری ہوگا کہ ایجاب اور قبول دونوں ایک ہی مجلس میں کیے جائیں تاکہ تملیک کا معنی متحقق ہو سکیں۔ قال الا فی مسئلۃ واحدۃ، طرفین کے ہاں صحت عقد کفالہ کے لیے مکفول لہو کا قبول کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ایک مسئلہ اس سے مستثنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریض اپنے وارث سے کہیں کہ میرے ذمہ جو قرض ہے میری طرف سے آپ اس قرض کے کفیل بن جائیں، اور اس وارث نے قرض خواہوں کی عدم موجودگی میں اس عقد کفالت کو قبول کیا تو یہ درست ہے۔ لأن ذلك وصیۃ، اور اس کی وجہ صاحب ہدایت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مریض کا یہ کہنا کہ تکفل، یہ تکفل اسی کا بقضاء الدین کے معنی میں ہے،
یعنی لفظ تو کفالت کا استعمال کیا ہے لیکن در حقیقت یہ وصیت ہے. لہذا تصح وان لم يسمى المکفول به. اور اس کی وصیت ہونے کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ وصیت کے صحت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مکفول لہم یعنی جن کے لیے وصیت کی گئی ان کے نام معلوم ہو. تو یہاں پر بھی اگرچہ مریض کے قرض خواہوں کا پتہ نہ ہو تب بھی یہ معاملہ درست ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وصیت ہے نہ کہ کفالت. حاصل کلام یہ کہ طرفین کے ہاں صحت عقد کفالت کے لیے مکفول لہو کا قبول کرنا ضروری ہے، لیکن مریض کا مسئلہ جو کہ بظاہر کفالت کا ہے اور در حقیقت وصیت کا معاملہ ہے وہ اس سے مستثنا ہے. آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف. فلهذا قالوا انما تصح اذا كان له مال او يقال انه قائم مقام الطالب لحاجته اليه تفريغا لذمته وفيه نفع الطالب فصار كما اذا حضر بنفسه. وانما تصح بهذا اللفظ ولا يشترط القبول لانه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهرا في هذه الحالة فصار كالامر بالنكاح. ولو قال المريض ذلك لاجنبي اختلف المشائخ رحمهم الله تعالى فيه. اور اسی وجہ سے مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہ اسی وقت درست ہے کہ جب اس کے لیے مال ہو، یا یہ کہا جائے گا کہ مریض مکفول لہو کے قائم مقام ہے کیونکہ مریض کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کا ذمہ فارغ ہو جائے. بس یہ ایسا ہوا جیسا کہ مکفول لہو خود حاضر ہوا ہو. اور کفالہ کا اسی لفظ سے صحیح ہونا اور قبول کا شرط نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ مراد یہاں پر تحقیق یعنی ثابت کرنا ہے، نہ کہ اس حالت میں ظاہری طور پر معاملہ کرنا. بس یہ امر بالنکاح کی طرح ہوا. اور اگر مریض نے اجنبی سے یہ کہا تو مشائخ کا اس میں اختلاف ہے. ولہذا قالوا، اور اس معاملہ کے وصیت ہونے کی وجہ سے مشائخ نے فرمایا کہ مریض کا یہ قول اسی وقت درست ہو سکتا ہے کہ جب اس کے پاس مال ہو. یعنی مریض نے جب یہ کہا کہ تکفل آپ میری طرف سے کفیل بن جائے قرض کا، تو یہ در حقیقت وصیت ہے اور صحت وصیت کے لیے موسی کے پاس مال کا ہونا ضروری ہے. او یقال انہ قائم مقام الطالب، یا طرفین کے مذہب کے مطابق اس مستثنا مسئلے کی تعویل یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ مریض کو چونکہ اپنا ذمہ فارغ کرنا ہے تو اس ضرورت کی پیش نظر وہ مکفول لہو کے قائم مقام ہو جائے گا اور عقد کفالہ میں اپنی طرف سے اصالتاً ایجاب کرے گا اور مکفول لہو کی طرف سے وکالتاً قبول کرے گا. تو اس وجہ سے ہم نے اس مستثنا مسئلے میں یہ کہا کہ اگرچہ مکفول لہو موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ عقد درست ہے کیونکہ مریض نے مکفول لہوم کی طرف سے وکالتاً قبول کیا ہے. فصار کما اذا حضر بنفسه، یعنی مکفول لہوم خود حاضر ہو کر مریض کے کسی وارث کو کفیل بنائے تو یہ درست ہے. تو ایسے ہی جب مریض نے ان کی طرف سے وکالتاً عقد کفالہ کیا یہ بھی درست ہے. وانما تصح بهذا اللفظ، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ عقد کفالہ کی صحت کے لیے قبول اسی مجلس میں شرط ہے، اور یہاں پر تو صرف مریض کی طرف سے ایجاب پایا گیا ہے. تو اس کے صاحب ہدایہ نے دو جوابات ذکر فرمائے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ قبول یہاں پر اس وجہ سے شرط نہیں ہے کہ مریض یہ معاملہ کر نہیں چاہتا ہے، برخلاف بے کہ اس میں قبول کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ بسا اوقات ایک شخص بے نہیں کرنا چاہتا بلکہ صرف باو تو کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے، تو بے اور مساوہ میں فرق کرنے کے لیے قبول کو شرط قرار دیا گیا. فصار کالامر بالنکاح، دوسرا جواب ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے کہا کہ زوجنی، تو اس عورت نے تزوجتو کا لفظ کہا تو اسی سے ایجاب اور قبول دونوں متحقق ہو جاتے ہیں. ایسی ہمارے اس معاملہ میں جب تکفلتو کا لفظ استعمال کیا تو اس میں ایجاب اور قبول دونوں مضر ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے اس کی تقریر کی ہے. ولو قال المریض ذلك لاجنبی، اوپر ذکر کردہ صورت تو اس متعلق تھی کہ جب مریض نے اپنے وارث سے کہا کہ آپ میری طرف سے کفیل بن جائیں، اس کے ذکر کردہ احکامات ہیں. اور اگر مریض نے اجنبی سے کہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو مشائخ کا اس میں اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ چونکہ موت کا وقت ہے تو مریض تحقیق اور اس بات عقد کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا ذمہ فارغ ہو،
تو اس وجہ سے یہ عقد کفالہ درست ہو جائے گا. اور بعض دیگر فرماتے ہیں کہ جب تک مکفول لہو قبول نہ کرے تب تک درست نہیں ہے. تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.